میرے منع کرنے پر بھی یہ خواتین منع نہ ہوتی تھیں۔ تنگ آ کر ایک پرانی سی عورت نے یہ کہا تھا کہ بیٹی، شادی کی تقریب ایک ایسی تقریب ہوتی ہے جس میں عام سے عام بندے کو بھی VIP پروٹوکول ملتا ہے، اور جو ہی شادی کی تقریب ختم ہوتی ہے تو وہ بیچارہ پھر سے عرش سے فرش پر آ جاتا ہے۔ اس لیے پیاری بیٹی، اپنے پروٹوکول پر ناراض نہ ہو کہ عام آدمی ساری زندگی میں صرف شادی کے موقع پر ہی VIP بنتا ہے۔ اس لیے اپنے پروٹوکول کو انجوائے کرو کہ شادی کے بعد تم کو کسی نے پوچھنا بھی نہیں ہے۔ بات تو وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اس سے تنگ آ کر میں نے شو دیکھنے کی کوشش ترک کر دی۔ پھر ایک شام کی بات ہے کہ ڈھولکی پر گانے شانے سنے اور بچوں بڑوں کی لوٹی شوٹی دیکھنے کے بعد تقریب ختم ہوتے ہی میں تھک کر اپنے کمرے میں آ گئی، اور ابھی میں سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ بھابھی میرے کمرے میں داخل ہو گئی۔ حسب معمول اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی اور وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر بھابھی چلتی ہوئی میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور بولی، مس ہما، عامل کالے علم سے زندگی اور موت، تانی تلسماتی کالے جادو کی طاقتوں کے ماہر، ہر جائز و ناجائز کام جیسا بھی ہو 100% گارنٹی سے حل کروائیں، جٹے ہوئے تعلق بحال، بلا وجہ شادی میں رکاوٹ کیوں، کاروباری بندش، اولاد کا نہ ہونا یا ہو کر مر جانا، طلاق کا مسئلہ۔ بے علم سے دنیا میں لاکھوں انسان اپنے جائز و ناجائز کام کروا رہے ہیں، ہر وہ کام کروائیں جو دوسرے عامل اور وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر بھابھی چلتی ہوئی میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور بولی، مس ہما، رات کے اس پہر میرا تمہارے کمرے میں پایا جانا تمہیں کچھ عجیب نہیں لگ رہا؟ تو میں نے بھابھی کی طرف دیکھ کر کہا کہ ڈرامہ بند کرو میڈم اور آنے کی وجہ بتاؤ۔ میری بات سن کر بھابھی ایک دم سیریس ہو گئی اور کہنے لگی، اصل میں خود نہیں آئی بلکہ تمہاری اماں نے بھیجا ہے۔ میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اس سے کہا کہ اماں نے کیوں بھیجا ہے؟ تو بھابھی شرارت سے میری طرف دیکھ کر بولی، وہ اس لیے میری جان کہ تمہاری امی کا خیال ہے کہ ان کی بیٹی ایک نہایت شریف اور گائے قسم کی لڑکی ہے اور شادی کے بارے میں اس سے کچھ نہیں پتا۔ یہ بات کر کے بھابھی ہنسنے لگی اور پھر ایک دم سنجیدہ سی شکل بنا کر بولی، تو مس ہما، میں آپ کو شادی کے بارے میں، خاص کر بارات کی رات کے بارے میں بتانے آئی ہوں۔ تو میں نے آگے سے ہاتھ مار کر کہا، جانے دو بھابھی، اماں نہ صحیح، آپ تو اچھی طرح سے جانتی ہو اس بارے میں، مجھے سب پتا ہے۔ تو بھابھی مجھ سے کہنے لگی، مثلاً آپ کو کیا پتا ہے؟ تو میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ بارات کی رات کے بارے میں پوچھ رہی ہو نا آپ؟ تو وہ سر ہلا کر بولی، جی اسی کی بات ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ سرکاری طور پر اس رات کو میاں بیوی کی پہلی رات ہوتی ہے۔ پھر میں نے بھابھی کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ کیا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ تو وہ بولی، تم درست کہہ رہی ہو۔ پھر بولی، اس سے آگے کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا، آگے کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ بولی، یہ بھی ٹھیک ہے، پر اس میں ایک تکنیکی بات بھی ہے۔ تو میں نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا کہ تکنیکی بات، وہ کیا؟ تو بھابھی کہنے لگی، محترمہ، یہی تکنیکی بات تو آپ کو سمجھانے آئی ہوں۔ پھر اس نے بات بتانے کے لیے تمہید باندھتے ہوئے کہا کہ دیکھو، مجھے معلوم ہے کہ تم اور جعفری اس رات ہی تنہائی میں ملو گے، اس لیے میں تم کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ اور پھر بولی، دیکھو ہما، یہ دنیا مردوں کی دنیا ہے، ہم عورتوں کو انہوں نے صرف اپنی عیاشی اور سکون کے لیے رکھا ہے۔ یہ خود تو ہر جگہ منہ مار لیتے ہیں، لیکن اگر ہم لوگ ذرا سا بھی ہلیں تو یہ لوگ قیامت سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ ہاں، چوری چھپے کی الگ بات ہے۔ پھر بھابھی ایک مثال دیتے ہوئے بولی، دیکھ لو، مردوں کی ساری گالیوں کا محور عورت کی ذات ہوتی ہے۔ میں نے بھابھی کی طرف دیکھ کر کہا، حضور اتنی لمبی تمہید نہ باندھے کہ بندی بور ہو رہی ہے، اس لیے التماس ہے کہ کام کی بات کریں کہ مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ تو بھابھی کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں کام کی بات پر آتی ہوں۔ تو کہنے لگی، اب بتاؤ، جعفری کے ساتھ تم بارات والی رات کیا کرو گی؟ تو میں نے کہا، جیسا کہ میری پیاری بھابھی، آپ کو معلوم ہے کہ میرے اندر طلب کس قدر ہے، اس لیے انجوائے کروں گی۔ تو بھابھی کہنے لگی، جو کام تم کہہ رہی ہو نا، وہ کام اس وقت کیا جاتا ہے جب لڑکے اور لڑکی کی ایک دوسرے کے ساتھ پہلے سے انڈرسٹینڈنگ ہو، تب تو وہ رات ان کی ہوتی ہے، وہ جو چاہے کریں۔ لیکن تمہارا کیس یہ ہے کہ تم فرسٹ ٹائم اس سے مل رہی ہو اور پہلی دفعہ ہی تم اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو گی، اس لیے پھر اس کے بعد بھابھی نے مجھے اس رات پر ایک لمبا چوڑا لیکچر دیا۔ بھابھی کی بات سن کر میں حیران رہ گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ یہ بات آپ نے مجھ سے پہلے کیوں نہیں کی؟
تو وہ کہنے لگی وہ اس لیے میری جان کہ اس وقت اس کا ٹائم نہیں آیا تھا، اب آ گیا ہے تو میں تم کو یہ سب سمجھا رہی ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ بھابھی نے جو باتیں بتائی تھی وہ حالات کے مطابق بالکل درست تھی اور میں نے ان کو اپنے پلو سے باندھ لیا تھا۔ انتظار کرتے کرتے آخرکار وہ دن بھی آ گیا کہ جس دن کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ جی ہاں، میری رخصتی کا دن۔ اس دن گھر میں خوب ہلہ گلا تھا۔ بھابھی نے مجھے صبح صبح اٹھایا اور بولی نہاتے وقت صاف کر لینا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھابھی یہ کام تو میں نے رات کو کر لیا تھا۔ میری بات سن کر بھابھی بولی رات کو نہیں بلکہ رخصتی والے دن صبح کو کرتے ہیں تاکہ شام کو جب دلہا دلہن کے پاس آئے تو اسے ایک قسم کی تازگی ملے۔ اس طرح اگر تم رات کو کرو گی تو جب دلہا تمہارے پاس آئے گا تو تم فریش ہوگی۔ تو میں نے بھابھی سے کہا کہ یہ تو بہت باریک بات کی آپ نے۔ تو بھابھی کہنے لگی میری جان یہ کوئی باریک بات نہیں ہے، سب ایسے ہی کرتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ تم نے یہ بات پہلی بار سنی ہے۔ بھابھی کی بات سن کر میں واش روم میں چلی گئی اور اسے اچھی طرح صاف کر دیا اور پھر باہر آ گئی اور سب کے ساتھ مل کے ناشتہ کیا۔ پھر 1-2 گھنٹے کے بعد مجھے ایک علیحدہ کمرے میں بٹھا دیا گیا جہاں بھابھی، اماں اور بیوٹی پارلر والی لڑکیوں کے علاوہ اور کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہ تھی۔ بیوٹی پارلر والیوں نے 3-4 گھنٹے لگا کر مجھے تیار کیا۔ پھر ان کی ہیڈ نے مجھے ایک لوشن دیتے ہوئے کہا کہ اس لوشن کو لے کر واش روم میں چلی جائیں اور اپنے سارے بدن اور خاص کر کے اپنے خاص حصوں پر اچھی طرح سے مل لیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کس قسم کا لوشن ہے؟ وہ بولی یہ بڑا خاص لوشن ہے جس کے لیے آپ کی ماما نے اسپیشل پیمنٹ کی ہے۔ پھر کہنے لگی یہ فیلنگ بڑھانے کا لوشن ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو وہ میری طرف دیکھ کر تھوڑا رک گئی اور پھر بڑے ہی پروفیشنل انداز میں بولی اس کی مہک آپ کے دلہے کو پاگل کر دے گی۔ اس کی بات سن کر میں تھوڑا حیران ہوئی اور پھر بنا کوئی بات کیے واش روم میں چلی گئی اور پھر ڈھکن کھول کر اس کی مہک کا جائزہ لینے لگی۔ تو واقعی اس کی مہک بڑی ہی اشتہا انگیز تھی جسے سونگھ کر میرا موڈ پھر سے جلدی سے میں نے اس لوشن کو لگا دیا اور باہر آ گئی۔ واش روم سے باہر نکلتے اس لیڈی نے مجھے ایک پیک دیا اور بولی شادی کے ابتدائی دنوں میں اسے ایسے ہی استعمال کیجیے گا کہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا ہے۔ پھر کہنے لگی اس لوشن سے آپ کے مزے میں بہت اضافہ ہو جائے گا۔ تمام رسومات کی ادائیگی کے بعد ہماری بارات لاہور سے رخصت ہو کر بہاولپور پہنچ چکی تھی اور پھر یہاں سے بھی کچھ رسموں کی ادائیگی کے بعد ان لوگوں نے مجھے مجلا عروسی میں پہنچا دیا تھا اور میں بمطابق ہدایت بھابھی کے ایک لمبا سا گھونگھٹ نکالے بالکل فلمی انداز میں بیٹھی جعفری کا انتظار کر رہی تھی۔ اس وقت میری کچھ عجیب حالت ہو رہی تھی، مجھے اپنا گھر بھی یاد آ رہا تھا اور گھر کے ساتھ ساتھ آنے والے وقت کے بارے میں سوچ سوچ کر مجھے کچھ ہو رہا تھا۔ مجھے بھابھی کی ہوئی نصیحتیں بھی یاد آ رہی تھی اور انہی سوچوں میں گوتے لگاتی میں اپنے دلہے سردار دوست جعفری کی منتظر تھی کہ وہ کب آئے اور کب میرا گھونگھٹ اٹھا کر کام شروع کرے۔ ویسے کتنی عجیب بات تھی، ماں باپ اور بھائی وغیرہ لڑکی کو سنبھال کے رکھتے ہیں، ایک دن ایسا آتا ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے وہی عزت کسی غیر کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جا بچہ اس سے خوب خوش کر۔ انتظار کچھ زیادہ طویل ثابت نہ ہوا اور کچھ ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور میں نے غیر محسوس طریقے سے گھونگھٹ کو ہٹا کر دیکھا تو جعفری تھے۔ اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر میرا دل دھک دھک کرنے لگا اور خواہ مجھے شرم آنے لگی۔ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا جعفری میرے پاس آ کر رک گیا اور میرے سامنے کھڑے ہو کر بولا اجازت ہو تو میں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں؟ میں سر جھکائے بیٹھی رہی اور اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ یہ دیکھ کر وہ دوبارہ سے کہنے لگا محترمہ اجازت ہو؟ تو میں نے گھونگھٹ کے اندر سے ہی بڑی ادا سے کہا کہ آپ کو اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا شکریہ جی، اور پھر شیروانی اتار کر میرے ساتھ بیٹھ گیا اور دیکھا اور بولا ہما جی آخرکار میں آپ کو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی بات سن کر میں کچھ نہ بولی، بس سر جھکائے بیٹھی رہی۔ پھر وہ کہنے لگا میری بہنیں بتا رہی تھی کہ دلہن کے لباس میں تم غضب کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔